بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سائمہ اقبال آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے انگریزی سے اردو تراجم کی روایت۔ انگریزوں کی ہندوستان آمد کے بعد انگریزی زبان سے مقامی زبانوں میں تراجم ہونا شروع ہوئے۔ فورٹ ولیم کالج میں انگریزی سے کسی کتاب کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، صرف عربی، فارسی اور سنسکرت کے تراجم ہوئے۔ انگریزی سے اردو میں ترجمہ شدہ پہلی کتاب بنجمن شلز کی انجیل مقدس ہے، جو 1748 میں شائع ہوئی۔ پھر 1805 میں بائبل کے عہد جدید کا ترجمہ شائع ہوا۔ مختلف لوگوں نے انفرادی کوششیں بھی کیں۔ امراء اور نوابین نے جو جدید علوم کی اشاعت اور فروغ میں دلچسپی رکھتے تھے نے تراجم کی سرپرستی کی، جیسے حیدرآباد کے نواب فخر الدین خان شمس الامراء کی کوششوں سے بعض رسالے شائع ہوئے۔ رسالہ مختصر، جر ثقیل رسالہ، کسورات اشاریہ، کیمسٹری کا مختصر رسالہ وغیرہ وغیرہ۔ شاہان اودھ نے بعض کتابوں کے ترجمے کروائے اور مطبع سلطانی سے شائع کیے، جیسے رسالہ حیات، رسالہ علوم طیبیہ، رسالہ قوت مقناطیس، رسالہ علم المناظر وغیرہ وغیرہ۔ مختلف انگریز شخصیات جو ہندوستان میں فائز تھیں نے بھی اردو میں تراجم کیے۔ کیپٹن شیلز نے 1808 میں انگلش ڈکشنری کا اردو لغت کے نام سے ترجمہ کیا۔ کپتان ٹامس ڈوبک نے 1811 میں انگلش ڈکشنری کا لغت جہاز رانی کے نام سے ترجمہ کیا۔ جان پالکس لیڈلی نے 1853 میں اکنامکس نامی رسالے کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا اور اس کا نام رسالہ علم المعیشت رکھا۔ دلی کالج میں 1840 کے بعد اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا گیا اور پھر وہاں پر وسیع پیمانے پر تراجم کا سلسلہ شروع ہوا۔ دہلی کالج میں مسٹر فیلکس بوتھرو کی عطا یہ ہے کہ انہوں نے مغربی علوم کو رائج کرنے کے لیے دیسی زبانوں کو وسیلہ بنایا اور دہلی ورنکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کے تحت علوم مفیدہ کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کروایا۔ چنانچہ فلسفہ، ریاضی، کیمیا، طبیعیات، تاریخ اور نباتیات وغیرہ کی متعدد کتابیں تھوڑے عرصے میں اردو میں مستقل ترجمہ ہو گئیں اور ان سے نہ صرف کالج کے طلباء نے فائدہ اٹھایا بلکہ دوسرے لوگوں نے بھی ان تراجم کے ذریعے ہی ان علوم سے واقفیت حاصل کی۔ مسٹر بوتھرو کے بعد ڈاکٹر اسپرنگر دلی کالج کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ انہوں نے ترجمہ و تالیف کے کام کو مزید ترقی دی۔ مختلف تراجم نے دلی کالج کی شہرت میں اضافہ کر دیا اور اردو زبان کو بھی ایک مقام دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ چند مترجمین نے اپنی ذاتی کوششوں اور انفرادی حوالوں سے ترجمے کے میدان میں اپنا لوہا منوایا۔ ان مترجمین میں سدا سکھ لال، فقیر محمد خان گویا، نیم چند کھتری، مولوی مطب الدین، مفتی سعد اللہ، گلشن رام پوری، عباس بن ناصر اور منشی عبدالکریم قابل ذکر ہیں۔ اردو ترجمے میں سر سید احمد خان ان کے رفقا کا ایک نام ہے۔ سر سید احمد خان کی یہ درینہ خواہش تھی کہ مسلمان سائنس کی تعلیم میں کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ چنانچہ 1862 میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی گئی جس نے زیادہ تر سائنسی موضوعات اور ساتھ ہی دیگر علوم پر مبنی انگریزی کتب کے اردو میں تراجم کروائے۔ اس سوسائٹی میں باقاعدہ طور پر تنخواہ دار مترجمین ملازم رکھے گئے۔ سوسائٹی کے تحت تقریباً 30 سے زائد کتب کا ترجمہ ہوا۔ دورے سر سید ہی میں انگریزی سے اردو تراجم کی بہت سی انفرادی کوششیں بھی ہوئیں۔ ان کتب کی تعداد 30 کے قریب ہے۔ سر سید اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ یورپ کی نشاط ثانیہ میں یونانی اور طالبی زبان کے تراجم نے کتنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہندوستان میں دلی کالج کی
ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی نے دورس نتائج پیدا کیے تھے۔ سر سید تحریک سے اردو تراجم کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اب مترجم ایک مقصد کے شعور کے ساتھ علمی اور ادبی کارناموں کے ترجموں کی طرف متوجہ ہوئے۔ سر سید احمد خان نے لندن ہی میں مختلف علوم کی اہم کتابوں کی ایک فہرست علماء لندن سے انتخاب کرا کر سوسائٹی کو ترجمہ کے لیے بھیجی۔ سوسائٹی نے جن کتابوں کا ترجمہ کرایا ان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حواشی کی مدد سے متن کے ایسے اشارات اور اصطلاحات کی وضاحت کی جاتی تھی جن سے عام طور پر ہندوستانی ناواقف ہوتے تھے۔ سوسائٹی کے یہ تراجم عام فہم ہیں۔ سر سید نے اردو ادب کو جو ذہن دیا اس کے عناصر ترکیبی کی اگر ایک فہرست تیار کی جائے تو اس کے بڑے بڑے عنوان ہوں گے: مادیت، عقلیت، اجتماعیت اور حقائق نگاری۔ سر سید کے مجموعی فکر و ادب کی عمارت انہی بنیادوں پر قائم ہے۔ سر سید نے قرآنی آیات کی تاویل سائنسی اور عقلی بنیادوں پر کی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ موجودات عالم میں علوم نے ترقی کر لی ہے، اس کے ساتھ ہی پرانے مفروضات غلط ثابت ہو چکے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آیات قرآن کی تشریح بھی نئی معلومات کی روشنی میں کریں۔ ایک فہرست دیکھیں جی، یہاں پر پہلے آپ یہ فہرست چیک کر لیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ سارے نام ہیں یہاں تک، یہ دیکھیں یہ سارے نیم ہیں۔ تقریباً 46 ایسے ناول ہیں جن کا جو ہے وہ ترجمہ انگریزی سے اردو میں کیا گیا۔ ان میں کچھ نام پڑھ دیتی ہوں، جیسے تکبر اور تعصب، اس کا ترجمہ جین آسٹن جو ہے۔ اچھا جی، یہاں میں ان کے کچھ نام پڑھ دیتی ہوں۔ نمبر 1، تکبر و تعصب، جین آسٹن کا، مترجم شاہد حمید۔ درینہ کا پل، ایوو آنڈرچ۔ حسن زرگر، سر رچرڈ برٹن۔ ملحد کا اوور کوٹ، بریخت۔ اس طرح جی یہ آگے سارے ایسے ہی نام ہیں، یہ میں آہستہ آہستہ سے اوپر کرتی جاتی ہوں۔ سرفروش، پاکستان ایکسپریس، کمپنی آف وومن، دلی، سمندر میں تدفین۔ اچھا یہ سارے۔ رقص اجل، کیمیا دان، پائلو کولو کا، اور جو مترجم خالد اقبال یاسر۔ کیمیا دان پائلو کولو، مترجم شفیق ناز۔ اچھا جی، یہاں آقا میکسم گورکی کا ہے، اور یہاں پہ جی الوداع مسٹر چپس، سدھارتھ ہرمن ہیسے کا، عذرا اور عذرا کی واپسی، اور بوڑھا اور سمندر، ارنسٹ ہیمنگوے، مترجم شاہد حمید۔ اچھا جی، یہاں تک میں نے تقریباً 46 ناولوں کی لسٹ آپ کے سامنے رکھی جو انگریزی سے اردو میں ترجمہ ہوئے۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ انگریزی سے اردو میں تراجم کی جو ایک روایت ہے وہ کیا تھی۔ تو یہاں مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔